یہ گفتگو آپ کے لیے لارڈز ہوم کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ خوش آمدید۔ ہم کتاب یسوع میں جینا کے اسباق پر بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے پہلے 4 اسباق کو دیکھا تھا اور آج ہماری گفتگو کا مرکز 5واں سبق ہے، 2 درخت۔ جی، یہ موضوع بہت ہی اہم ہے۔ اس کا تعلق باغ عدن کے ان 2 خاص درختوں سے ہے جن کا ذکر پیدائش کی کتاب میں ہے۔ ایک تو زندگی کا درخت تھا اور دوسرا وہ نیک و بد کی پہچان کا درخت۔ اچھا، اور یہ صرف درخت نہیں تھے، یوں سمجھیں کہ یہ زندگی گزارنے کے 2 بالکل الگ الگ نظاموں کی علامت تھے۔ بالکل۔ پیدائش دوسرا باب 9ویں آیت بتاتی ہے کہ خدا نے باغ کے بیچ میں یہ 2 درخت لگائے، زندگی کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت۔ اور پھر فوراً بعد آیات 16 اور 17 میں خدا نے آدم کو ایک بہت واضح حکم بھی دیا جی ہاں، کہ باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہو، جی لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت سے نہیں کھانا۔ بالکل، اور ساتھ میں وجہ بھی بتائی۔ ہاں، کہا کہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو یقیناً مر جائے گا۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو بہت سے لوگ سوچتے ہیں جی، کہ بھئی اگر خدا نہیں چاہتا تھا کہ انسان اس درخت سے کھائے تو پھر اس نے یہ درخت باغ میں لگایا ہی کیوں؟ صحیح۔ یہ ایک مشکل سوال لگتا ہے۔ دراصل اس کا جواب محبت کی فطرت میں ہے۔ دیکھیں نا، محبت کبھی زبردستی نہیں ہو سکتی۔ جی، محبت ہمیشہ ایک انتخاب ہوتی ہے۔ اچھا، خدا کوئی روبوٹ نہیں بنانا چاہتا تھا جو بس حکم مانے، وہ ایک حقیقی دل سے نکلا ہوا تعلق چاہتا تھا۔ کلام کہتا ہے نا، خدا محبت ہے، جی، اور انسان کو جیسا اشعیاء نبی نے لکھا، خدا نے اپنے جلال کے لیے بنایا ہے، اور اس جلال میں یہ محبت بھرا رضاکارانہ تعلق شامل ہے۔ تو یہ درخت مطلب ایک انتخاب کی نشانی تھے؟ بالکل، 2 نظاموں کے درمیان ایک حقیقی انتخاب کہ انسان کس پر بھروسہ کرے گا، کس سے زندگی پائے گا۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ تو آئیے پہلے نظام پر بات کرتے ہیں جس کی نمائندگی زندگی کا درخت کرتا ہے، یعنی خدا پر بھروسہ کرنے والا نظام۔ اس کی پہلی بنیاد کیا تھی؟ اس نظام کی سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے سچائی۔ خدا سچا ہے، اس کا کلام سچا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے داؤد نبی نے کہا، اے مالک خداوند، تو ہی خدا ہے اور تیری باتیں سچی ہیں۔ انسان کو بنایا ہی گیا تھا کہ وہ خدا کی سچائی پر قائم رہے۔ جیسے کلام میں آتا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا، بالکل، بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے، یہ سچائی پر زندگی گزارنے کا اصول ہے۔ اور اس سچائی کے مقابلے میں پھر جھوٹ ہے۔ جی ہاں، اور یوحنا کی انجیل میں یشوع شیطان کو کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ کا باپ، کیونکہ وہ شروع ہی سے سچائی پر قائم نہ رہا۔ رومیوں میں پولس رسول لکھتے ہیں کہ انسانوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا لیا۔ جب ہم سچ سے ہٹتے ہیں تو زندگی کے اصل نقشے سے بھٹک جاتے ہیں۔ مقابلہ حاصل کرنا۔ دیکھیں، خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر تو بنایا، لیکن ایک فرق کے ساتھ۔ انسان کو خدا سے زندگی وصول کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ یعنی ہم خود کفیل نہیں ہیں؟ بالکل نہیں، ہم خدا پر انحصار کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ پولس رسول پوچھتے ہیں نا، تیرے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو تو نے دوسرے سے نہیں پائی؟ تو پھر یہ حاصل کرنا کیا ہے؟ حاصل کرنا دوسرے نظام کا حصہ ہے۔ وہ رویہ جو کہتا ہے میں خود کر لوں گا، میں اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے حاصل کروں گا، مجھے خدا کی ضرورت نہیں۔ جبکہ پہلا نظام کہتا ہے خدا فراہم کرنے والا ہے۔ جیسے فلپیوں میں لکھا ہے کہ خدا اپنی دولت کے موافق ہماری ہر ضرورت پوری کرے گا۔ جی بالکل، یہ ہے وصول کرنے کا، یعنی ایمان اور بھروسے کا رویہ۔ ٹھیک ہے، تیسرا فرق آپ نے بتایا، خدا کی حکمت بمقابلہ انسانی عقل۔ جی، یہ بھی بہت بڑا فرق ہے۔ زندگی کا درخت والا نظام مانتا ہے کہ ساری اصل حکمت، ساری سمجھداری خدا کے پاس ہے، اور وہ دیتا بھی ہے۔ ہاں، یعقوب رسول لکھتے ہیں، اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے، اس کو دی جائے گی۔ خدا دینا چاہتا ہے۔ لیکن ہم اکثر اپنی سمجھ پر زیادہ بھروسہ کر لیتے ہیں، ہے نا؟ اور یہی دوسرے نظام کی خاصیت ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ دنیا کی حکمت خدا کے نزدیک بے وقوفی ہے۔ اور جب لوگوں نے خدا کو جان کر اس کی تمجید نہیں کی تو وہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ ہوا نے بھی تو شاید یہی کیا تھا، پھل کو دیکھا کہ وہ عقل بخشنے کے لیے اچھا ہے۔ بالکل،
اس نے اپنی پرکھ کو، اپنی انسانی سمجھ کو خدا کے واضح حکم پر فوقیت دی۔ اس نے سوچا کہ یہ پھل اسے وہ حکمت دے گا جو شاید خدا اس سے چھپا رہا تھا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، چوتھا نقطہ، اعتماد اور اطمینان بامقابلہ شک اور خوف۔ جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کی سچائی کو مانتے ہیں، اس کی حکمت کو قبول کرتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اطمینان؟ جی، اطمینان۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنی فہم پر تکیہ نہ کر، وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ یہ بھروسہ، یہ ایمان، یہ کتنا ضروری ہے۔ عبرانیوں کا خط کہتا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ یہ ایمان ہی تو وہ ڈھال ہے جو افیسیوں میں بیان ہوئی، جو شریر کے سارے جلتے تیروں کو بجھا دیتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ وہ اطمینان ہے جو سمجھ سے باہر ہے؟ جی، فلپیوں میں جس کا ذکر ہے، وہ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ یہ صرف ٹینشن کا نہ ہونا نہیں ہے، یہ وہ عبرانی لفظ شالوم ہے۔ شالوم؟ ہاں، شالوم یعنی مکمل سلامتی، صحت، تحفظ، خوشحالی، ہر طرح کی بھلائی۔ یہ ہے خدا پر بھروسے کا نتیجہ۔ یرمیاہ نبی اس شخص کو کس سے تشبیہ دیتے ہیں جو خدا پر توکل کرتا ہے؟ پانی کے چشمے کے پاس لگے درخت سے؟ بالکل، جو ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے، پھل لاتا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ واہ! اچھا، پانچواں پہلو تھا آزادی۔ جی، غلطیوں میں پولس رسول کا وہ مشہور اعلان ہے، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ لیکن یہ آزادی کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے جو مرضی کریں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ حقیقی آزادی یہ ہے کہ ہم اس طرح جئیں جس طرح خدا نے ہمیں بنایا ہے، ہمارے اصل ڈیزائن کے مطابق۔ مثال کے طور پر؟ جیسے مچھلی پانی میں آزاد ہے، ہوا میں نہیں، اسی طرح انسان خدا کے ساتھ تعلق میں، اس کے اصولوں میں چلنے میں حقیقی طور پر آزاد ہے۔ جب ہم اس ڈیزائن سے باہر نکلتے ہیں تو وہ غلامی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان سب کا مطلب سچائی، وصول کرنا، حکمت، اطمینان، آزادی، ان سب کا نتیجہ ہے زندگی۔ جی ہاں، یہی زندگی کے درخت کا اصل پھل ہے۔ یسوع نے دعا کی، ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ یہ صرف ہمیشہ تک جینا نہیں، بلکہ خدا کو جاننا ہے۔ بالکل، ایک گہرا ذاتی زندہ تعلق۔ امثال کہتی ہے صداقت کی راہ میں زندگی ہے، اور رومیو میں روحانی نیت، زندگی اور اطمینان ہے۔ یہ ہے پہلا نظام، ہاں، بہت واضح۔ اب آتے ہیں دوسرے نظام کی طرف، وہ نیک و بد کی پہچان والا درخت، خود انحصاری کا نظام۔ اس کا آغاز کیسے ہوا؟ اس نظام کا آغاز ہوا ایک جھوٹ سے۔ شیطان کا جھوٹ؟ جی، پیدائش 3 باب میں شیطان سانپ کی صورت میں آتا ہے اور حوا کے دل میں کیا ڈالتا ہے؟ شک۔ وہ پوچھتا ہے، کیا واقعی خدا نے کہا ہے؟ بالکل، پہلے شک پیدا کرتا ہے خدا کے کلام کے بارے میں، اور پھر وہ سیدھا سیدھا خدا کے حکم کو جھٹلا دیتا ہے، کہتا ہے تم ہرگز نہ مرو گے۔ جی، اور پھر ایک اور جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں، کہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ یہ تھا وہ فریب۔ مقصد تھا انسان کو خدا سے الگ کرنا، اس پر انحصار ختم کروانا اور اسے خود انحصاری کے راستے پر ڈالنا۔ تو یہ انتخاب تھا خدا کی سچائی کو رد کر کے اپنی کوشش، اپنی سمجھ پر بھروسہ کرنے کا۔ جی بالکل، یہ حاصل کرنے اور خود کفیل ہونے کا راستہ تھا، خدا سے آزاد ہو کر جینے کی کوشش۔ اور اس میں پھر انسانی عقل کو مرکزی حیثیت مل گئی۔ جیسے حوا نے فیصلہ کیا، پھل کھانے میں اچھا لگا، آنکھوں کو بھلا لگا اور لگا کہ عقل دے گا۔ ہاں، اس نے اپنی ذاتی پرکھ کو، اپنی خواہش کو خدا کے حکم سے زیادہ اہم سمجھا۔ لیکن ہم نے دیکھا نا رومیو کے حوالے سے کہ یہ راستہ کہاں لے جاتا ہے؟ باطل خیالات اور تاریکی کی طرف۔ جی خدا کی حکمت کو رد کرنا ہے۔ اور جہاں پہلا نظام اطمینان لاتا تھا، وہاں یہ دوسرا نظام شک اور خوف لاتا ہے۔ بالکل یہی ہوا، شیطان نے شک بویا اور گناہ کا فوری نتیجہ کیا نکلا؟ خوف۔ جب خدا نے آدم کو پکارا تو اس نے کیا کہا؟ میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ خدا سے دوری لازمی طور پر خوف اور عدم تحفظ لاتی ہے۔ یرمیاہ نبی اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو انسان پر بھروسہ کرتا ہے؟ وہ بیابان میں جھاڑی کی طرح ہے۔ جی، جو کبھی بھلائی نہیں دیکھے گا، شور زمین میں رہے گا۔ کتنا فرق ہے اس درخت سے جو پانی کے پاس لگا تھا۔ واقعی،
اور پھر آزادی کے بجائے آتی ہے غلامی۔ یسوع نے صاف کہا، جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ یہ صرف کسی ایک عادت کی غلامی نہیں، یہ پورے ایک نظام کی غلامی ہے، ایک ایسی زندگی کی غلامی جو خدا کے اصل منصوبے سے ہٹ کر ہے، ایک جعلی وجود کی۔ اور اس راستے کا انجام، جس سے خدا نے پہلے ہی خبردار کیا تھا، وہ ہے موت۔ جی، جس روز تو نے کھایا تو یقیناً مر جائے گا۔ یہ صرف جسمانی موت نہیں تھی، یہ روحانی موت تھی، یعنی خدا سے جدائی، جو زندگی کا سرچشمہ ہے۔ امثال میں بھی لکھا ہے کہ ایسی راہ ہے جو سیدھی لگتی ہے پر اس کی انتہا موت ہے۔ بالکل، اور رومیو میں بھی جسمانی نیت موت ہے۔ آپ نے وہ عبرانی الفاظ بتائے تھے، نیک و بد کے لیے توو اور را۔ جی، توو اور را، ان کا مطلب صرف اخلاقی اچھائی یا برائی نہیں ہے۔ اچھا؟ تو توو کا مطلب اچھا، بھلا، فائدہ مند، خوشگوار بھی ہو سکتا ہے، اور را کا مطلب برا، مصیبت، تکلیف، نقصان دہ۔ تو نیک و بد کی پہچان کا مطلب ہوا کہ انسان نے یہ حق چھین لیا کہ وہ خود فیصلہ کرے گا کہ اس کے لیے کیا توو یعنی اچھا فائدہ مند ہے اور کیا را یعنی برا نقصان دہ ہے، خدا کی رہنمائی کے بغیر۔ یہ خدا بننے کی کوشش تھی۔ بہت واضح۔ تو اگر ہم ان دونوں نظاموں کا خلاصہ کریں آخر میں؟ خلاصہ یہ ہے کہ باغ عدن میں یہ دو درخت دو بنیادی اور بالکل مختلف راستے پیش کر رہے تھے۔ پہلا، زندگی کا درخت۔ یہ نظام خدا پر مکمل بھروسے کا ہے، اس کی سچائی کو ماننا، اس کی حکمت پر چلنا، اس سے سب کچھ وصول کرنا، اس پر اعتماد رکھنا۔ نتیجہ، اطمینان، حقیقی آزادی اور زندگی، خدا کے ساتھ گہرا تعلق۔ دوسرا، نیک و بد کی پہچان کا درخت۔ یہ نظام خوب انحصاری کا ہے، خدا سے الگ ہونے کا۔ بنیاد جھوٹ پر ہے، انسانی عقل کو حتمی سمجھتا ہے۔ نتیجہ، شک، خوف، گناہ کی غلامی اور آخر کار موت، یعنی خدا سے جدائی۔ تو یہ اصل میں زندگی اور سمجھ کے سرچشمے کا انتخاب ہے۔ جی بالکل، اور یہ انتخاب آج بھی ہر انسان کے سامنے ہے۔ ہر روز، ہر فیصلے میں ہم کسی نہ کسی درخت سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ چلیں اسی پر ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ روزمرہ کے فیصلوں میں، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے، ہم میں سے ہر ایک کس درخت سے پرورش پا رہا ہے؟ کیا ہم خدا کی سچائی، اس کی حکمت، اس کی فراہم کردہ چیزوں پر انحصار کر رہے ہیں، یا اپنی سمجھ، اپنی کوششوں اور دنیاوی اصولوں پر؟ اور آج ہم شعوری طور پر زندگی کے درخت یعنی خدا پر اپنے انحصار کو کیسے زیادہ مضبوط بنا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ گفتگو مفید لگی تو لارڈز ہوم چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور مہربانی کر کے اس گفتگو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان باتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگلی نشست تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔